سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. سورة الفاتحة مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. حمد و ستائش حقیقی تعریف ہے، سب تعریف ہے، تمام تر تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو رب ہیں، مالک ہیں، پرورش کرنے والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں جہاں والوں کے. الرحمن بڑے مہربان ہیں، الرحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں. مالک یوم الدین جو مالک ہیں یوم جزا کے، بادشاہ ہیں دن قیامت کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن پاک کی سب سے اہم ترین آیت یہی آیت ہے. اللہ مفسرین نے اس آیت کو قرآن پاک کا راز بتایا ہے. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 یہ قرآن کا راز ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں لکھا ہے کہ الفاتحہ سر القرآن، الفاتحہ سر القرآن. سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کا راز ہے، اس کا خلاصہ ہے. وسرھا ھذہ الکلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پورے قرآن کا خلاصہ تو اور اس کا راز سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا راز اور اس کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے اہم ترین آیت آج کے درس کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندے جو غیر اللہ میں پھنسے ہیں اس کی وجہ صرف اس آیت کو نہ سمجھنا ہے. اگر ایک انسان بحیثیت مسلمان ہونے کے یا انسان ہونے کے اگر اس آیت پاک کو قرآن کی سمجھ لے تو سارے قرآن کا خلاصہ اور سارے قرآن کا موضوع اس کی سمجھ میں آ جائے گا. سارا قرآن اس کے لیے اترا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پرستش، عبادت، بندگی، غلامی، پوجا، یہ سب اللہ کی کرنی ہے. استعانت، مدد مانگنا، ہر کام کے اندر
اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بندے کی احتیاجی یہ مقصودی اور مقصود بالذات چیز ہے. اس لیے مفسرین نے اس پر پوری کتابیں لکھ دی ہیں. یہ ایک آیت پر پوری اس کی تشریح پر اور اس کی تفسیر پر کتابیں لکھی گئی. اب بڑا کچھ اس کے اوپر ذکر کیا گیا. عوامی مجلس ہے اس لیے بہت زیادہ تو اس میں تفصیل میں جانے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں محسوس ہو رہی، لیکن کم از کم بنیادی باتیں اس آیت سے متعلق سمجھنا ضروری ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ عربی کے اندر فعل، فاعل اور مفعول یہ تین چیزیں عام طور کے اوپر بولی جاتی ہیں. یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. فعل کا درجہ پہلا ہے، اس کے بعد فاعل ہے، اس کے بعد مفعول ہے. مفعول کا درجہ تیسرا ہے. ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا، مارا زید نے کس کو؟ عمر کو. ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو. اب بتائیے کہ اس میں فعل کون ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے؟ ضرب زید عمرا، توجہ کیجئے گا. ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو. مارا زید نے عمر کو. فعل کون ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے؟ بتائیے. ضرب فعل ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، عمرن اس کا. اس لیے کہ ضرب ایک فعل ہے، ضرب ایک کام ہے، ضرب ایک کام ہے. اس کا کرنے والا زید ہے اور جس پر وہ واقع ہو رہی ہے وہ عمر ہے، یعنی مفعول ہے. مفعول جس پر کام واقع ہو. فاعل کا فعل جس پر واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. فاعل کا فعل جس پر واقع ہو اس کو مفعول کہا جاتا ہے. تو ضرب زید کی کس پر پڑی ہے؟ عمر پر پڑی. تو ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو. ضرب فعل ہے، فعل کا درجہ پہلے، فعل پہلے آیا، اس کے بعد فاعل ہے، اس کے بعد پھر مفعول آیا. تو ترتیب یہ ہے کہ فعل پہلے ہوگا، فاعل بعد میں ہوگا اور مفعول اس کے بعد ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ موٹی سی بات ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی فعل موجود ہے، فاعل موجود ہے اور مفعول موجود ہے. لیکن یہاں پر ترتیب فعل، فاعل اور مفعول کے اندر جو عربی قواعد کے اندر ہر جگہ پہ ملحوظ رکھی جاتی ہے اس سے ہٹ کر یہاں پر اور ترتیب کو لایا گیا ہے. بلاغت کا تقاضا تو یہ تھا، عربی قاعدے کی ترتیب تو یہ تھی کہ یہاں پر فعل پہلے ہوتا، فاعل اس کے بعد ہوتا، مفعول اس کے بعد ہوتا. لیکن یہاں ترتیب الٹ دی گئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مفعول پہلے لائے ہیں اور فعل اور فاعل کو بعد میں لے کر آئے. یہ نعبد اور نستعین یہ فعل مضارع کے صیغے ہیں، اس میں فعل اور فاعل کا ذکر ہے. اور مفعول جو ہے وہ ایاک، یہ کاف ضمیر منفصل. قرآن مجید رکھا ہوا ہے سامنے، اس میں دیکھیں، ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا. قرآن کھولیے. ایاک، یہ کاف ہے نا، کاف، یہ کاف ضمیر ہے، یہ مفعول کی ضمیر ہے، ضمیر منفصل کہلاتی ہے، اس کو ضمیر منفصل کہا جاتا ہے. یہ مفعول ہے. اور نعبد یہ فعل اور فاعل ہے، اس لیے کہ فعل مضارع، اور فعل مضارع میں یہ فعل جو ہے
یہ نعبدو فعل اور فاعل دونوں کو جمع کر رہا ہے. عبادت فعل ہے، عابد فاعل ہے، اور معبود کون ہے؟ مفعول ہے. عبادت ایک فعل ہے، اس فعل کا کرنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ عابد یعنی فاعل. اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ مفعول، معبود. تو معبود کون ہے؟ اللہ ہے. ہم کون ہیں؟ عابد ہیں. ہم عابد، اللہ معبود ہیں. ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں. ہم مرزوق ہیں، اللہ رازق ہیں. اللہ رازق ہیں. ہم مملوک ہیں، اللہ مالک ہیں. تو ہم عابد ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں. کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں. اور عبادت یہ ایک فعل ہے. تو اس آیت پاک کے اندر عجیب ترتیب ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تیری ہی، مفعول کا ذکر پہلے آ گیا، خاص تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں ہم. خاص تیری ہی، مفعول، اللہ کا ذکر پہلے ہے، عبادت کرتے ہیں ہم. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم. پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے. یہ کیوں کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے. سوال میں نے آپ کے ذہن میں بٹھایا کہ فاعل پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر اس کے بعد مفعول ہے. لیکن یہاں ترتیب الٹ ہے. مفعول کا ذکر، اللہ کا ذکر پہلے ہے. ایک جواب تو آپ عوامی خود اپنے ذہن سے بنا چکے ہوں گے، جو میں پہلے پڑھا چکا ہوں، کہ اللہ بڑے ہیں، بڑے کا تذکرہ چھوٹے سے پہلے، اس وجہ سے اللہ کا تذکرہ پہلے کر دیا. یہ وہ آپ وہاں والا جواب یہاں بنائیں گے، گو وہاں والا جواب یہاں نہیں بنتا. لیکن بہرحال چلو عوامی ذہن کے مطابق یہ ذہن کہ اللہ بڑے ہیں، اس لیے بڑے کا تذکرہ پہلے آ گیا، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ نے الحمدللہ کے اندر اس کو ذکر کیا تھا. لیکن یہاں پر کیوں لائیں؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ قاعدہ ہے عربی کا. التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر. کسی بھی چیز کو جس کا حق بعد میں آنا ہے، اگر اس کو پہلے لے آیا جائے، کسی بھی چیز جس کا حق بعد میں لانا ہو اس کو پہلے لے آیا جائے، تو عربی کے اندر یہ چیز کرنے سے حصر پیدا ہو جاتا ہے. حصر بندش، اسی میں وہ چیز بند ہو کر رہ جاتی ہے، اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتی. التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر. جس چیز کا حق بعد میں لانا ہو اگر اس کو پہلے لے آیا جائے تو یہ چیز اس میں حصر کو پیدا کر دیتی ہے. تو چونکہ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اگر یوں کہا جاتا نعبد ایاک نستعین ایاک، تیری عبادت کرتے ہیں ہم، تو غیروں کی عبادت سے حصر لازم، انکار لازم نہیں آتا. تو اس کا ترجمہ پھر یوں بنتا نعبد ایاک، تیری بھی عبادت کرتے ہیں ہم، نستعین ایاک، اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں ہم. یعنی اوروں کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور تیری بھی عبادت کرتے ہیں. اوروں سے بھی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. تو مدد مانگنے میں تو خاص نہیں، اور عبادت تیری ہو اس میں بھی تو خاص نہیں ہے. تو جب مفعول جس کا حق عربی قاعدے کے اعتبار سے مؤخر تھا اس کو مقدم کر دیا، تو یہ یفید الحصر، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. اس حصر کے فائدے کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر مفعول کو مقدم کیا ہے. یعنی ترجمہ اس کا یوں کیا جائے گا، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. ایاک نعبد،
خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. اور چونکہ یہاں پر فعل مضارع کا صیغہ لائے ہیں اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی ہوتا ہے، اس وجہ سے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور خاص تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے ہم. حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ فعل مضارع میں کیا جاتا ہے. ضرب یضرب، یضرب فعل مضارع، تو یضرب کا معنی ہے مارتا ہے یا مارے گا، مارتا ہے یا مارے گا. حال اور مستقبل دونوں کا معنی فعل مضارع میں ہوتا ہے. یہ نعبد اور نستعین فعل ہے لیکن فعل ماضی نہیں ہے بلکہ فعل مضارع ہے. ماضی کے اندر فعل ماضی جو ہوگا، جو ماضی کا صیغہ ہوگا، اس کے اندر پیچھے کے زمانے کا ترجمہ اور حال ذکر کیا جا رہا ہوگا، لیکن عربی کے اندر حال کو اور مستقبل کو بیان کرنے کے لیے جو صیغہ لایا جاتا ہے وہ مضارع کا لایا جاتا ہے. تو یہاں پر مضارع کا صیغہ لا کر اس کے استمرار اور دوام پر دلالت کر دی گئی ہے. نعبد نستعین، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم فی الحال اور آئندہ بھی موت تک تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. نہ اب تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے، نہ آئندہ موت تک تیرے سوا کسی کی عبادت ہوگی. سمجھ میں آ گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک یہ مفعول ہے، نعبد فعل بفاعل ہے. مفعول کا عربی کے قاعدے کے اعتبار سے بعد میں آنا ضروری ہے، لیکن اگر مفعول کو جو قاعدے کے اعتبار سے بعد میں آتا ہے اگر اس کو مقدم لے آئیں تو یہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ حصر کا. کس کا؟ حصر. سمجھتے ہیں حصر؟ حصر کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی شے میں بند کر دینا، بس، جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بس، بس یہی جائے گا، بس یہی، یہ کام تو بس یہی کرے گا. یعنی کیا مطلب؟ کسی اور سے یہ کام ہم نے بھائی یہ تو بس اسی نے کرنا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ حصر ہے. تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر صیغہ اس طرح کا استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کی عبادت کا شائبہ تک مٹ جائے، خدا کے غیر کی عبادت کا شائبہ تک ختم ہو جائے، خدا کے غیر سے استمداد و استعانت کا شائبہ تک ختم ہو جائے. خدا کے غیر سے نہ تو مدد مانگنی ہے، نہ خدا کے غیر سے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی حاجت پوری کرانی ہے. تو اس میں بندہ بھی اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کر رہے ہیں ہم اور کرتے رہیں گے. نعبد حال اور مضارع دونوں کا معنی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور خاص تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے ہم. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم اور خاص تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے ہم. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مفعول کو مقدم کر دیا. نعبد جمع کا صیغہ یہاں پر لائیں، جمع کا صیغہ لائیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر صیغہ جمع کا لانے کے بجائے مفرد کا صیغہ لاتے، اس لیے کہ بہت ساری نمازیں ایسی ہیں جو ہم اکیلے پڑھتے ہیں، بہت سی نفلیں اکیلے پڑھ رہے ہیں، بہت سی نمازیں ہم اکیلے پڑھتے ہیں، سنتیں اکیلے پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے فرائض رہ جاتے ہیں بعد میں اکیلے ادا کرتے ہیں. تو جمع کا صیغہ تو نہیں بولنا چاہیے تھا، صیغہ تو ہونا چاہیے تھا ایاک اعبد، یا اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں میں. اب نماز پڑھ رہا ہے اکیلا تو صیغہ کیا پڑھ رہا ہے؟ جمع کا. یہی پڑھو گے نا جو لکھا ہوا ہے نعبدو، یا اکیلی سنتوں میں اعبدو پڑھو گے؟ نعبدو پڑھیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صیغہ تو جمع کا ہے، نماز پڑھنے والا اکیلا ہے، اس کو اکیلے کو نماز پڑھنے والے کو چاہیے تھا کہ نعبدو کی جگہ اعبدو پڑھتا، لیکن وہ بھی نعبدو پڑھنے پر پابند ہے اور اس کو بھی کہا گیا کہ تم نعبدو پڑھو. اور اجتماعی نماز ہو رہی ہے، اس نماز کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ امام جب پڑھ رہا ہے تو نعبدو کا صیغہ پڑھے گا، حالانکہ اعبدو پڑھنا چاہیے. تلاوت کرنے والا ایک ہے کہ سارے؟ امام کی بھی جو نماز ہو رہی ہے ایک تلاوت کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں، ایک تلاوت کر رہا ہے، لیکن صیغہ استعمال ہوا جمع کا. مفسرین نے لکھا ہے کہ نعبدو کا صیغہ جمع کا لا کر اللہ نے اپنے بندوں کو ایک تو اس بات کا درس دیا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ التزام جماعت کی طرف اشارہ ہے. بھائی عبادت ہمیشہ جمع ہو کر کرا کرو، عبادت ہمیشہ
اور بابا اکیلی عبادت کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت تو جمع ہو کر کرنے کا نام ہے، عبادت تو اجتماعی حالت میں ہونا چاہیے، سب کا مجموعہ ہو۔ تو اپنی نماز کے اوپر اکتفا نہ کر، تیرا ذہن اپنی نماز کی ادائیگی پر نہ جائے، بلکہ تو اپنے سارے کنبے قبیلے کی، سارے محلے کی، سارے مسلمانوں کی فکر کر کہ کوئی بھی نماز سے نہ رہ جائے، کوئی بھی عبادت سے نہ رہ جائے۔ نعبدو کے صیغے میں التزام جماعت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے ہاں صرف نماز کافی نہیں، بلکہ نماز کو جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، نماز کو جماعت سے۔ تو جب سب جمع ہو گئے اور سب مل کر نماز کے لیے آ گئے تو اب چونکہ مجموعہ ہو گیا، لہذا اب صیغہ مفرد کا، متکلم کا نہیں بولا جائے گا، بلکہ جمع کا صیغہ بولا جائے گا۔ کیا بولا جائے گا؟ جمع کا صیغہ لائے۔ جمع کے صیغے کے لانے میں التزام جماعت کی طرف اشارہ کر دیا، التزام، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ تو یہ مرکزی سورت ہے نماز کی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا سورۃ الفاتحہ کے اندر نعبدو کہا گیا ہے، تو التزام جماعت کی طرف اشارہ ہے۔ اس وجہ سے وہ حضرات جو اپنی نماز کو اکیلے پڑھ لینے کو کافی شافی سمجھتے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ نماز تو اللہ کے ہاں وہی شمار کی جائے گی جو جماعت کے ساتھ آ کر پڑھی جائے۔ پھر سوال یہ ہو رہا ہوگا ذہن میں کہ نفل تو اکیلی ہی پڑھی جاتی ہے، سنتوں میں تو جماعت نہیں ہے، نفلوں میں تو جماعت نہیں، پھر اس میں بھی ہم نعبدو پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کے کبر اور نخوت کو دور کرنے کے لیے کہا کہ بندہ تو اگر یہ کہے گا کہ خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں میں، تو تیرے اندر تکبر اور بڑھائی پیدا ہوگی کہ تو عبادت کر رہا ہے، باقی کوئی نہیں کر رہا۔ تو اللہ نے پہلے سے ذہن صاف کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ تو یوں کہیں کہ عبادت کرتے ہیں ہم، یعنی اے اللہ تیرے دیگر بندے جس طرح تیری عبادت کر رہے ہیں تو ان عبادت کرنے والوں میں میں بھی ایک شامل ہوں۔ میرا کوئی اپنا کمال ذاتی نہیں ہے کہ صرف میں عبادت کر رہا ہوں۔ متکلم کا صیغہ بولنے کے اندر کبر اور نخوت اور عجب اور تکبر پیدا ہونے کا شدید خطرہ تھا، اس وجہ سے اکیلے نماز پڑھنے والے کو بھی کہا گیا جمع کا صیغہ بول، تاکہ تیرے ذہن کے اندر یہ رہے کہ عبادت تو اکیلا نہیں کر رہا، عبادت کے کرنے والے تو خدا کے انگنت بندے ہیں، ان میں سے تو ایک ہے۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری پھیرنے کا ارادہ کیا تو بیٹے اسماعیل نے اپنے باپ کو یہ کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے بذریعہ وحی، یعنی مجھ کو ذبح کرنے کا جو حکم ملا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ ان قریب اپنے بیٹے اسماعیل کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جمع کا صیغہ بولا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابر نہیں پائیں گے، یہ نہیں کہا بلکہ کہا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی اس میں اسماعیل نے اپنے عجز اور انکساری کو ظاہر کیا ہے کہ صبر کرنے والے خدا تیرے بے شمار بندے ہیں، میں اکیلا صابر نہیں ہوں، پتہ نہیں کتنوں پر ابتلا اور امتحان تیری طرف سے آیا ہے اور کیسے کیسے تیرے بندے کامیاب ہو گئے صبر کر کر، ان میں سے ایک ادنا سا بندہ میں بھی ہوں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں صبر کر رہا، میں صبر کرنے والوں میں سے ایک ہوں، میں صبر کرنے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں سے ایک ہوں، اکیلا صابر نہیں ہوں۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اسماعیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی، اللہ کو یہ بڑی پسند آئی، جیسے چھوٹے بچے کے، اس معصوم سے بچے کے جیسے بول تھے، اللہ نے انہی بولوں کو محمد کے اوپر قرآن بنا کر اتار دیا۔ قیامت تک ہم حضرت اسماعیل کے بول پڑھ رہے ہیں، یہ حضرت اسماعیل کے بول، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریں، آپ کا بیٹا اسماعیل ان قریب آپ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ اس کو وہ صبر کرنے والا ملے گا، میں جزا فضا نہیں کروں گا، آپ میری گردن پر چھری چلا دیں۔ تو دیکھو اللہ کے پیارے پیغمبر کا بیٹا جو بعد میں پیغمبر زیادہ ہے،
باپ بھی پیغمبر، خود بھی پیغمبر بننے والے ہیں، تو پیغمبر زادہ جو پیغمبر بننے والا ہے، اللہ نے بچپن سے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ ان کی زبان پر جو الفاظ ہیں اس میں کبر اور نخوت اور عجب کا کہیں تذکرہ نہیں۔ حالانکہ ایک چھوٹے بچے سے فصاحت و بلاغت کی کیا امید؟ 10 11 12 سال کا بچہ ہے اور باپ اس کے گلے پہ چھری چلانا چاہ رہا ہے اس وقت کے اندر، اور پھر کمال یہ ہے کہ اس اسماعیل کو باپ کی تربیت بھی نہیں ملی۔ باپ کہاں ہے؟ دوسرے ملک میں، اور بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ اشارہ فرمایا کہ بعض کامل مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ موجود نہ ہو لیکن انہوں نے چونکہ تربیت کا درجہ حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے باپ کی عدم موجودگی میں اس کی اولادوں کی ایسی تربیت کر گزرتی ہیں کہ باپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر سے اور اپنے بچوں کی تربیت سے دور تھا۔ مائیں ہو تو ایسی، عورتیں لاؤ تو ایسی جو ایسی تربیت یافتہ ہو کہ باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو، بچہ بگڑنے نہ پائے۔ یہ نہیں کہ باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا اس لیے بچہ بگڑ گیا، باپ تبلیغ میں گیا ہوا تھا اس لیے بچہ کیا ہو گیا؟ بگڑ گیا۔ لوگ تبلیغ سے عذر بنانے کے لیے ایک عجیب بتاتے ہیں، کہتے جی تبلیغ والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بچے بگڑ جاتے ہیں۔ تو وہ اماں کیا کر رہی ہے؟ جی اماں کیا کر رہی ہے؟ اماں کی کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری ابا کی ہے، تو وہ ساری تبلیغ چھوڑ کر، ساری ذمہ داریاں اپنی آخرت کی اور ختم نبوت کی چھوڑ کر وہ اپنے بچوں کو دیکھتا رہے، ان کی تربیت کرتا رہے۔ تو ہم پھر یہ سوال کرتے ہیں، اگر باپ کا تبلیغ میں جانا بچوں کے بگاڑ کا سبب ہے تو وہ ہزاروں باپ جو تبلیغ میں ایک دن کیا 1 گھنٹہ لگانے کو تیار نہیں، ان کی اولادیں کیوں بگڑ گئی؟ یہ تو ہر وقت باپ سر پہ ہے نا۔ اس کا بیٹا کیوں بدماش، زانی، شرابی، کبابی بن گیا؟ یہ کیوں بن گیا؟ اگر اس کے باپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ اولاد بگڑی ہے تو ہزاروں باپ ہم دنیا میں ایسے ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ جو گھر میں موجود ہیں پھر بھی اولاد کیا ہو گئی؟ جی ہیں ایسے آپ کے علم کے اندر؟ بہت ہیں۔ تو باپ کی عدم موجودگی مسئلہ نہیں ہے، تو باپ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام، لیکن ماں نے، حضرت ہاجرہ نے، بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے ایسی تربیت کی ہے کہ بچہ ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ابا جان کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں کہ اس میں تواضع اور انکساری کا وہ عالم ہے کہ اللہ کو اتنا اس بچے کی بول پسند آئے کہ قرآن بنائے گا۔ قیامت تک کے لیے قرآن میں سورۃ الصاد کے اندر وہ جو ہے محفوظ ہو چکا ہے، یہ سورۃ الصافات کے اندر محفوظ ہو چکا ہے۔ 23ویں پارے میں پوری کارگزاری حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذکر ہے۔ تو ایاک نعبد جمع کا صیغہ لائے ہیں، تو دوستو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ ہونا تو اعبدو مفرد کا صیغہ، متکلم کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں متکلم کا صیغہ لانے کے بجائے، واحد متکلم کا لانے کے بجائے جمع متکلم کا صیغہ جو لائے ہیں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بندہ تو اس بات کی طرف کبر اور نخوت میں پیدا نہ ہو جائے اور تیرے دل کے اندر تکبر اور بڑائی نہ آ جائے کہ تو اکیلا خدا کی عبادت کرنے والا ہے، بلکہ تو یوں کہے کہ اللہ تیرے اور بے شمار بندوں کی طرح میں بھی ایک بندہ تیرا عبادت کرنے والا ہوں۔ اس لیے یہاں پر کیا لائے ہیں؟ جمع کا صیغہ لائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، التزام جماعت کی طرف اشارہ، و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے ضمیر کو مقدم لائے، مفعول کو مقدم ذکر کر دیا۔ دیکھو بھائی، عبادت، اس کی تعریف یاد رکھنا، عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ عبادت یہ ایک لفظ ہے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، اردو والوں کے ہاں عربی کے بہت سارے، ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہمارے پاس عربی کے بہت سے الفاظ ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ عبادت یہ ایک لفظ ہے، اردو والے بھی بولتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی عبادت کرنے گیا بچہ، عبادت کرنے۔ عبادت یہ نعبدو جو ہے نا، نعبدو عبادت سے مشتق ہے۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی تعریف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے عبادت کی تعریف یہ کی، اس کو ذہن کے اندر آپ اپنے اچھی طرح سے بٹھا لیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جی
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف ذکر کرتے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر کہ عبادت اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کو اللہ تعالی کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام ہے۔ اپنی ظاہری اور باطنی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام عبادت ہے۔ یہ جو نعبدو ہے نا، ایاک نعبدو، اس میں نماز نہیں کہی ہے صرف، نعبدو کے اندر نماز نہیں ہے صرف، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نعبدو کہہ کر عبادت کے جمیع طریق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت کی تعریف حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمائی ہے، اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کو، اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام عبادت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے زبردست تعریف کی ہے عبادت کی۔ وہ کہتے ہیں عبادت کس چیز کا نام ہے؟ علامہ ابن قیم جوزی نے فرمایا کہ کمال محبت اور کمال عظمت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام عبادت ہے۔ کمال محبت اور کمال عظمت، کمال محبت اور کمال عظمت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام عبادت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی عظمت کامل، جس کے دل میں اللہ کی محبت کامل، اور وہ اس کمال محبت اور کمال عظمت کے ساتھ کمال اطاعت کرتا چلا جائے، اس کا نام عبادت ہے۔ یہ عابد ہے۔ یہ کون ہے؟ عابد ہے، عبادت کرنے والا۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف میں فرمایا ہے کہ کمال عظمت اور کمال محبت کے ساتھ کمال اطاعت کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام عبادت ہے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی میرے تمام کے تمام ظاہری اعضاء تیری مرضی کے تابع ہیں۔ میرا دیکھنا تیری مرضی کے مطابق، میرا سننا تیری مرضی کے مطابق، میرا بولنا تیری مرضی کے مطابق، میرا چلنا پھرنا تیری مرضی کے مطابق، میری سوچ، میرے اندر کی دھڑکنیں تابع ہیں۔ جب یہ ہو چکا تو بندے نے جو زبان سے کہا ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں ہم، خاص تیری، تو اس تیری عبادت کے اندر خدا کی مرضی کے تابع کر دینے کا اعتراف ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دینے کا اعتراف کا نام عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کمال محبت اور کمال عظمت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام عبادت بنتا ہے۔ کمال محبت اور کمال عظمت، اللہ کی محبت بھی کامل ہو اور اللہ کی عظمت بھی کامل ہو، اس کمال عظمت اور کمال محبت کے ساتھ جب کمال اطاعت آئے گی تو اس کا نام کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ یہ روزے میں نظر آئے گی تو روزے کو اللہ کہیں گے عبادت ہے۔ یہ نماز میں نظر آئے گی تو اس کی نماز کو کہا جائے گا عبادت ہے۔ یہ حج میں نظر آئے گی تو اس کے حج کو کیا کہا جائے گا؟ عبادت ہے۔ یہ اس کی زکوٰۃ میں نظر آئے گی، اس کی زکوٰۃ کو کہا جائے گا عبادت ہے۔ یہ اس کی تلاوت میں نظر آئے گی، اس کی تلاوت کو کہا جائے گا عبادت ہے۔ یہ اس کی تبلیغ میں نظر آئے گی، اس کی تبلیغ کو کہا جائے گا عبادت ہے۔ یہ اس کے جہاد میں نظر آئے گی، اس کے جہاد کو کہا جائے گا عبادت ہے۔ جہاد صرف کافروں کی گردن اڑا دینے کا نام نہیں ہے۔ کمال محبت، کمال عظمت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام عبادت ہے۔ تبلیغ چلے کاٹنے کا نام نہیں ہے، تبلیغ صرف پھرنے کا نام نہیں ہے، اوقات گزاری کا نام نہیں ہے، بلکہ کمال محبت اور کمال عظمت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام ہے۔ جب تمہاری تبلیغ میں، جب تمہارے جہاد میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے اعمال کے اندر، ہماری تلاوت، ہمارے ذکر کے اندر، ہر چیز کے اندر کمال اطاعت آئے، کمال محبت اور کمال عظمت کے ساتھ اس کا نام عبادت بن جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی 10 قسمیں بیان کی، 10 قسمیں عبادت کی۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کتنی ہے؟ کتاب 40 کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ نے عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 وہ فرماتے ہیں نماز عبادت ہے، نمبر 2 روزہ عبادت ہے، نمبر 3 زکوٰۃ عبادت ہے، نمبر 4 حج عبادت ہے، نمبر 5 تلاوت قرآن، تلاوت قرآن عبادت ہے، نمبر 6 ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔
اور نمبر 7 حلال کمائی. حلال کمائی بھی بندے کے حق میں عبادت ہے. پاکستان کے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا، کیا لکھا ہوتا ہے پیچھے؟ رزق حلال عین عبادت ہے. یہی رزق حلال عین عبادت ہے. رزق حلال عین عبادت. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رزق حلال عبادت ہے. 7 اور 8واں پڑوسیوں کے اور ساتھیوں کے حقوق کو ادا کرنا، اس کا نام عبادت ہے. پڑوسی اور ساتھی، انسان کی زندگی میں پڑوسی بھی ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی میں ساتھی بھی ہوتے ہیں. ساتھیوں دوستوں کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، اس کا نام عبادت ہے. نمبر 9 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا عبادت ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عبادت ہے. اور 10واں امام غزالی فرماتے ہیں کہ سنتوں کی اتباع عبادت ہے. سنتوں کی اتباع، اس لیے سنت پر جب عمل کریں گے ہم تو سنت کو صرف سنت سمجھ کر نہیں کریں گے، بلکہ اس میں یہ نیت شامل کرنا پڑے گی کہ یہ سنت پر جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میری عبادت بن رہی ہے. یہ میری مسواک کرنا عبادت ہے. بیٹھ کر کھانا کھانا، بیٹھ کر پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا، الٹے پیر سے بیت الخلاء میں جانا، کمال کی بات ہے. اس مسلمان کو اللہ نے ایسا جامع بنایا کہ جا رہا ہے قضاء حاجت کے لیے، پیر الٹا داخل کر رہا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے ورثاء علماء یہ بتا رہے ہیں کہ تیرا یہ پیر رکھنا بھی اللہ کے عبادت ہوگی. صرف نماز، سجدہ، رکوع یہ عبادت نہیں، اتباع سنت مکمل عبادت ہے. انسان مونچھیں تراش رہا ہے، اپنی مونچھیں بنا رہا ہے، مقصد یہ کہ چہرے کے اوپر سے اس کے صفائی ستھرائی ہو، لیکن اتباع سنت ہے، اس وجہ سے عبادت بن گئی ہے. ناخن کاٹ رہا ہے جنگلی معلوم نہ ہو، بالوں کو تراش رہا ہے، خراش رہا ہے، خط بناتا ہے، یہ سارے کام انسان اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے. ذاتی پریشانی کی وجہ سے بھی بہت سے زائد بال صاف کرنا پڑتے ہیں، لیکن اتباع سنت کا جذبہ بنا کر کرے گا تو یہ سارے کام کرنا اگرچہ انسان کی حاجت بشریہ ہیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ بھی عبادت بن رہا ہے. یہ بھی کیا بن رہا ہے؟ عبادت بن رہا ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی اتباع سنت کی وجہ سے کیا ہے؟ عبادت ہے. کون کون دے گا آج جا کے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم سارے کھانا کھا کے آ گئے، 2-3 نے کھانا نہیں کھایا، چلو شکر ہے. عبادت کی بھائی 10 قسمیں. عبادت ایاک نعبد، یا اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، یعنی روزہ بھی ہمارا صرف تیرے لیے، نماز بھی. دیکھو عبادت کی 10 قسمیں میں نے آپ کو کہا، آپ سمجھیے. ایاک یہاں پر ضمیر لائے ہیں حصر کرنے کے لیے کہ ہمارا روزہ بھی صرف کس کے لیے ہوگا، ہماری زکوٰۃ بھی صرف کس لیے ہوگی، ہمارا حج بھی صرف کس لیے ہوگا، ہماری نماز بھی صرف کس لیے ہوگی، ہماری تلاوت قرآن بھی صرف کس لیے ہوگی، ہمارا ذکر اللہ میں شریک ہونا، ذکر کی محفلوں میں اللہ کو یاد کرنا بھی صرف کس لیے ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا. اور حلال کمائی کر میں لگنا، حلال کمائیاں کرنا، یہ بھی ہمارا صرف کس لیے ہوگا. پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، ساتھیوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بھی صرف کس لیے ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا. ہم کسی سے کوئی جزا اور شکرانے کے بول نہیں چاہتے ہیں، ہم کس لیے نہیں چاہتے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی صرف کس لیے ہوگا. تبلیغ ہماری اس میں آ گئی. تبلیغ میں جانا ہمارا، چلے لگانا، سیروزے لگانا، وقت میں نکلنا، اندرون بیرون کے سفر کرنا، یہ سارا کا سارا صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس لیے کہ ایاک حصر کر رہا ہے نعبدو کے لیے کہ عبادت صرف تیری ہوگی. اور علماء یہ بتا رہے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت تو 10 قسم کی ہیں. ان 10 قسم کی عبادات کے اندر امام غزالی نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کتاب 40 میں شمار کیا ہے. تو خاص کس کے لیے ہو رہا ہے امر بالمعروف، نہی عن المنکر کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع بھی اللہ کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری کیا بنتی چلی گئی؟ عبادت. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ
خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے ہم۔ فی الحال بھی تیری عبادت اور تجھ سے مدد، اور آگے جا کر زمانے مستقبل کے اندر بھی صرف تیرے سے ہی سوال و جواب رہے گا، صرف تجھ سے سوال ہوگا، تجھ سے مانگا جائے گا۔ تو ہمارا پروردگار ہے، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کا ایک تیسرا مفہوم، تیسری تعریف یہ بھی ہے جو اکثر مفسرین نے ذکر کی ہے کہ عبادت، چونکہ یہ نعبد عبادت سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی عجز و انکساری و تذلل و فرما برداری کا اظہار، اس کا نام عبادت ہے۔ دیکھو یاد رکھنا، جو میں آپ کو معانی بتا رہا ہوں، اس معانی سے قرآن پاک حل ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ عبادت، یہ نعبد عبادت سے مشتق ہے۔ عربی زبان کے اندر عبادت کہتے ہیں، اس کا جو معنی بنتا ہے کسی کی انتہائی عظمت و انتہائی محبت کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی درجے کا تذلل و عاجزی و انکساری و فرما برداری کا اظہار، اس کا نام عبادت ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، انتہائی عظمت و انتہائی محبت کی وجہ سے انتہائی تذلل و تضرع، عاجزی و انکساری و فرما برداری کا اظہار عبادت ہے، اور انتہائی درجے کا تذلل و تواضع و انکساری اس میں ہے کہ تو اس انتہائی عظمت و محبت کی وجہ سے اس رب کے سامنے اپنی نیاز جبین کو زمین پر رکھ دے۔ اس لیے سب سے بڑا گناہ سجدے کا انکار ہے، سب سے بڑا گناہ سجدے کا انکار ہے۔ اللہ کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں، جو اللہ کو نہیں سجدہ کرتا وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے گا۔ شیطان جو راندہ درگاہ ہوا تھا کس وجہ سے ہوا؟ سجدے کا انکاری تھا۔ اس سجدے کا انکاری جب ہوا تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت پڑی ہے۔ تو انتہائی، کسی کی انتہائی عظمت و محبت و اجلال کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی درجے کا تذلل و تواضع و انکساری و عاجزی و فرما برداری کا اظہار، اس کا نام عبادت ہے۔ دیکھیے ایاک نعبد، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، یعنی ہمارے دل کے اندر انتہائی درجے میں تیری عظمت ہے، ہمارے دل میں، ہمارا دل و دماغ انتہائی درجے میں تیری عظمت، تیری محبت سے سرشار بھرا ہوا ہے، اور ہم تیرے سامنے انتہائی درجے میں تذلل و تواضع و انکساری و عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا نام عبادت ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ عبادت کا لفظ جو ہے نا بھائی، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ تین معنوں میں نے آپ کو بتایا ابھی، جیسے تین معنی کیے نا، اس کو آسان سمجھ لیں، تین معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ پوجا اور پرستش، پرستش جس کو پوجا کہتے ہیں اردو والے، پوجا اور پرستش، اطاعت و فرمانبرداری، اور تیسرا اس کا معنی بنتا ہے بندگی و غلامی۔ اور عبادت سے ہی تینوں چیزوں مقصود ہیں۔ پوجا کس کی کرتے ہیں ہم؟ جی، پوجا اور پرستش کس کی کر رہے ہیں؟ اطاعت و فرما بردار کس کے ہیں؟ بندے اور غلام کس کے ہیں؟ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی پوجا بھی تیری کر رہے ہیں، اطاعت و فرما برداری بھی تیری ہو رہی ہے، اور اے مولا کریم اگر غلام ہیں تو وہ بھی صرف تیرے ہی ہیں، تیرے علاوہ غلامیت اور بندگی کا ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ عبادت لفظ عربی ہے، اس عربی زبان کے اندر اس کے تین معنی میں نے آپ کو بتائے۔ پوجا اور پرستش کے معنی میں آتا ہے، اطاعت و فرما برداری کے معنی میں آتا ہے، بندگی اور غلامیت کے معنی میں آتا ہے۔ اور عبادت سے یہی تینوں چیزیں مقصود بالذات ہوتی ہیں کہ پوجا کس کی کرنی ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے، غلامی کس کی کرنی ہے۔ تو کتنے سارے اقرار ہیں اللہم ایاک نعبد کے اندر۔ ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم پرستش اور پوجا صرف تیری کر رہے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی پوجا اور پرستش نہیں۔
اور اطاعت اور فرما برداری بھی ہماری تیرے سے ہے اور کسی سے نہیں، اور یا اللہ بندگی اور غلامی کا تعلق بھی ہمارا تجھی سے۔ ایاک نعبد، عبادت ہم تیری کرتے ہیں۔ تو عبادت کا مفہوم سمجھ لیا آپ حضرات نے؟ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، عبادت کے 3 ترجمے، 3 تعریفیں کی ہیں۔ ایک تعریف علامہ ابن قیم جوزی نے کی ہے، ایک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کی ہے، اور ایک عام مفسرین کی ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے کہا کمال محبت و کمال عظمت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام عبادت ہے۔ کمال محبت و کمال عظمت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام عبادت ہے۔ جوزی رحمہ اللہ نے کہا کمال محبت و کمال عظمت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام عبادت ہے۔ کمال محبت و کمال عظمت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام عبادت ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام عبادت ہے۔ اور تیسرا عام مفسرین نے جو لکھا ہے، کسی کی انتہائی محبت و عظمت کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی درجے کے اندر عاجزی و انکساری و فرما برداری کا اظہار کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ تو عبادت کے کل کتنے معنی ہو گئے؟ 3 ہو گئے، پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرما برداری، اور تیسرا بندگی اور غلامی۔ اور عبادت سے یہی تینوں چیزیں مقصود، عبادت سے یہی تینوں چیزیں مقصود ہیں۔ پوجا بھی کس کی کرنی ہے؟ اطاعت و فرما برداری بھی کس کی کرنی ہے؟ بندگی اور غلامی بھی کس کی کرنی ہے؟ ایاک نعبد۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایاک نعبد، یا اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور کرتے رہیں گے۔ باقی ایاک، یہ فعل فاعل مفعول، اس کی بحث بھی آپ کو میں نے بتا دی کہ مفعول آخر میں ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں اس کو مقدم ذکر کیا ہے، اور جب مفعول کو جس کا حق مؤخر ہونا ہے اس کو جب مقدم کر دیں گے تو یہ فائدہ حصر دے گا۔ یعنی فائدہ حصر کا معنی کہ اس بات کا اعلان کیا جائے کہ عبادت ہم صرف تیری کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تجھ سے مانگتے رہیں گے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، مدد صرف تیری۔ اب عبادت کرنا بندے کے ذمے کیوں ہے؟ عبادت بندہ کیوں کرتا ہے؟ تو کیوں اللہ پاک ہمارے سے عبادت کراتے ہیں؟ تو کیا العیاذ باللہ من ذالک اللہ تعالی ہماری عبادت کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ ہم سے عبادت کو کہہ رہے ہیں اور ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ جی، اللہ پاک ہماری عبادت کے محتاج نہیں، اللہ ہماری عبادت کے محتاج نہیں۔ ہم اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت نہیں کر رہے کہ اللہ پاک ہماری بات کا محتاج ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مقتضائے حکمت ہے۔ حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر صاحب کمال کے سامنے ہر صاحب نقصان تذلل اختیار کرے، عاجزی انکساری اختیار کرے۔ ہر صاحب کمال کے سامنے ہر صاحب نقصان کیا اختیار کرے؟ مولانا حدیث خان دہلوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، شیخ الحدیث جامع شرفی نور اللہ مرقدہ، وہ فرما رہے ہیں عبادت کس لیے؟ عبادت ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، بلکہ مقتضائے حکمت ہے۔ عقل تقاضا کر رہی ہے کہ ہر صاحب کمال کے سامنے ہر صاحب نقصان، ہر صاحب کمال کے سامنے ہر صاحب نقصان تذلل و تواضع اختیار کرے، تذلل و تواضع اختیار کرے۔ اس لیے کہ اگر صاحب نقصان صاحب کمال کے سامنے تذلل اختیار نہ کرے تو مساوات لازم آئے گی، جو سراسر حکمت کے خلاف ہے۔ اگر صاحب نقصان صاحب کمال کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تو کیا لازم آ جائے گی؟ جی، مساوات لازم آ جائے گی۔ جب مساوات لازم آ جائے گی تو بندہ اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ صاحب کمال سے مراد اللہ ہے، صاحب نقصان سے مراد ہم ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ صاحب کمال اور صاحب نقصان، صاحب کمال کون ہے اور صاحب نقصان؟ تو مقتضائے حکمت ہے کہ ہر صاحب کمال کے سامنے صاحب نقصان، صاحب کمال کے سامنے صاحب نقصان، مقتضائے حکمت ہے۔ عقل تقاضا کر رہی ہے
کہ صاحب کمال کے سامنے صاحب نقصان، تذلل و عاجزی اختیار کرے، یہ عقل تقاضا کر رہی ہے، اس وجہ سے ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، وگرنہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر صاحب نقصان صاحب کمال کے سامنے تواضع اور انکساری اختیار نہ کرے تو مساوات لازم آ جائے گی۔ جی کیا لازم آئے گی؟ مساوات لازم آ جائے گی، جو سراسر حکمت کے خلاف، جو سراسر حکمت کے خلاف۔ اللہ اکبر۔ عقل تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو مانا جائے۔ یہ ایسا بدہی مسئلہ ہے اور ایسا عقلی مسئلہ ہے کہ تمام دنیا کے عقلاء کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کو ماننا، تمام عقلاء کا اس پر اجماع ہوا ہے، ساری دنیا کے سمجھدار عقلاء، سمجھدار لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ایسا بدہی اور فطری اور عقلی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ مانے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے اپنا یہ مسلک قائم کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ مانے، اور اللہ کو ماننے کے لیے نبی کا آنا ضروری، نبی کا آنا بھی اللہ کو ماننے کے لیے ضروری نہیں، اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو سمجھنا اور جس کو ماننا عقل تقاضا کر رہی ہے، وہ صاحب کمال ہے، تم صاحب نقصان ہو، اور صاحب نقصان کا صاحب کمال کے سامنے تذلل اختیار کرنا یہ عقل تقاضا کرتی ہے۔ اگر صاحب نقصان صاحب کمال کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تو مساوات لازم آئے گی، جو سراسر حکمت کے خلاف ہے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ اللہ کو مانو، بدہی طور کے اوپر اللہ کی پہچان ہے، فطرت اور عقل بتا رہی ہے، اس لیے ساری دنیا کے عقلاء کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کو ماننے کے لیے نبی کی بعثت شرط، نبی کی بعثت تو بطور احسان کے ہے، اللہ نے کرم کر دیا کہ اپنی پہچان کرانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیج دیا۔ اگر خدا پیغمبروں کو نہ بھیجتا تو انسان کو پیدا کر کر اس کو صاحب نقصان بنا کر اپنے کو صاحب کمال رکھ کر اللہ نے انسان کو عقل دے دی، اس سے انسان کے لیے اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ اس لیے خطرناک ترین عذاب قیامت کے دن ان لوگوں کو ہوگا جو دہریے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے، اس لیے ایسا طبقہ دنیا میں بہت تھوڑا ہے، دہریوں کی تعداد دنیا میں بہت تھوڑی ہے، دہری دنیا میں بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کو ہر انسان کسی نہ کسی شکل اور کسی نہ کسی اس کے اندر تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بتا رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے اللہ کو نہ مانا تو وہ ناجی نہیں ہے بلکہ ناری ہے، ناجی نہیں ہے بلکہ ناری ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوات والسلام کا آنا، یہ بعثت انبیاء علیہم الصلوات والسلام کی، یہ اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے، کتابوں کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ارے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کو جو تمہاری اپنی قوم کا ہے، اللہ نے اس کو نبوت کا تاج پہنا کر تمہاری طرف ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، مَنَّ يَمُنُّ بمانے احسان کے، بمانے احسان، اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، کتابیں اتاری ہیں، خدا کا احسان ہے۔ اگر اللہ کتابیں نہ اتارتا، اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا، تب بھی عقل تقاضا کر رہی ہے کہ انسان خدا پر ایمان لائے۔ کس پر ایمان لے آئے؟ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس لیے وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ فطری ہے اور عقلی ہے اور بدیع ہے، اور عقلاء عالم کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے، بعثت انبیاء پر موقوف نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کو ماننا بعثت انبیاء پر موقوف نہیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ
کہ ان انگریزوں کا کیا قصور ہے کہ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی مبلغ اسلام، کوئی مسلمانوں کی طرف سے عالم کوئی نہیں گیا، کوئی نبی نہیں پہنچا، تو وہ لوگ مر جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، وہ کافر ہیں، ان کو ہمیشہ کی جہنم میں جلنا پڑے گا، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کی طرف تو کوئی گیا نہیں۔ عقل تقاضا کر رہی ہے اللہ کو مانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچاننے میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو۔ آیا دنیا کے اندر خزائن کو تلاش کرنے میں بھی تو انگریز اپنی عقل کو استعمال کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ تو جب یہ دنیا کے ذخائر کو، خزائن کو تلاش کرنے میں اپنی عقل کی آخری حد تک گھوڑے دوڑاتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس نظام کے پیچھے ان کو اللہ نظر نہیں آتا؟ تو اس اللہ کو پہچان کے لیے اگر اپنی عقل کو استعمال کریں تو یقینی طور پر خدا کو پہچان لیں گے، اور جب خدا کو پہچانیں گے تو اس کے سارے نظام کو اس کے نبیوں کے تابع ہونے کی وجہ سے پہچان لیا جائے گا۔ نبی ہے، انبیاء علیہ الصلوات والسلام کو بھیجا ہے، کتابیں اتاری، تو اللہ کی پہچان یعنی توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ، وجود باری تعالیٰ کا مسئلہ اتنا بدیع ہے کہ بعثت انبیاء پر موقوف نہیں ہے، بعثت انبیاء پر موقوف نہیں، حجت پوری ہے۔ اس وجہ سے اللہ کو ماننا ضروری۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اگر نہ مانا ناجی نہیں ہے، ناری ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا کہ اللہ کو نہیں پہچانا۔ یہاں تک لکھا ہے ایک آدمی، ایک بچہ ہے، کسی کا کوئی بچہ تھا، اس نے لے جا کر اس بچے کو، جیسا کہ عام طور پہ لوگ ناجائز بچوں کو ادھر ادھر جھولوں میں ڈال جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، مغربستان کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے کہ باپ کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ نہیں، بچہ پیدا ہوا اس کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، دوسروں نے پالا۔ تو ایسے ہی کسی نے کوئی بچہ تھا، اس کو لے جا کر اس نے جنگل کے اندر پھینک کر آ گیا کہ مر مرا کے ختم ہو جائے گا، مجھ پر تہمت نہیں آئے گی۔ جنگل کے اندر ڈال کے آ گیا، وہاں پر کوئی بندریا نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو اٹھا کر لے جا کر اس کو اس نے دودھ پلایا، اور وہ جنگل کے اندر وہ انسان کا بچہ بندریا کا، شیرنی کا، جانوروں کا دودھ پی کر وہاں پر پل بڑھ کے بڑا ہو گیا۔ نہ وہاں پر کوئی امام پہنچا، نہ وہاں کوئی مولوی پہنچا، نہ اس کو کسی کتاب کا علم، نہ اس کو کسی قرآن کا علم، نہ اس کو کسی ذریعے سے کوئی شریعت پہنچی، کچھ بھی نہیں۔ جنگل میں رہتا ہے، جنگل کے درندوں میں پلا بڑا ہو گیا، جنگل کے جانوروں نے دودھ پلایا، انسان کا بچہ تھا، پل بڑھ کر بڑا ہو گیا۔ وہاں پر کوئی انسان اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں پہنچا۔ ائمہ نے لکھا ہے، علماء نے، اگر وہاں پر بھی یہ خدا کے وجود کا قائل ہوئے بغیر مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جنگل کے اندر جنگل کے درندے ہیں، وہاں پر سورج کا نظام دیکھ رہا ہے، چاند کا نظام دیکھ رہا ہے، سردیاں آ رہی، گرمیاں آ رہی، دن نکل رہا، رات نکل رہی، رات کا اندھیرا آ رہا، دن کا اجالا نکل رہا، بارشیں ہو رہی، زمین سے بوٹیاں نکل رہی، یہ سارا کا سارا نظام اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کو مانے کہ اس کا کوئی کرنے والا ہے۔ یہ سارا تغیر زمان یہ کسی کرنے والی ذات کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اللہ کے وجود کو ماننا وہاں ضروری ہے۔ اگر وجود باری تعالیٰ کو اس نے وہاں پر نہ مانا تو ناری ہے، ناجی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نماز روزہ اس پر نہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے حج نہیں کیا، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، احکام شریعت کا مکلف نہیں، لیکن وجود باری تعالیٰ کا اقرار اس پر بھی ضروری ہے۔ بدیہی مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، تو ایاک نعبد، اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، یعنی عبادت کا معنی یہ ہوا کسی کی انتہائی عظمت و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی درجے کے اندر تذلل و تواضع و انکساری و فرما برداری کا اظہار کرنا، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، اس لیے کہ صاحب کمال صرف اللہ، صاحب کمال، باقی کوئی بھی صاحب کمال نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اگر کسی میں کوئی کمال نظر آ رہا ہے تو وہ کمال جزوی ہے۔ صاحب کمال دراصل اس کو کہا جاتا ہے جس میں کائنات کا ہر کمال شامل ہو جائے، داخل ہو جائے، اور کوئی کمال کائنات کا ایسا نہ ہو جو اس سے خالی ہو۔
وہ صاحب کمال ہے. اللہ کے ہاں ہر اعتبار سے اللہ صاحب کمال ہے. اس لیے اللہ ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، وایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم، مدد تجھ سے مانگ رہے ہیں. یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ترین ہے. سارے اہل بدعات جو آ کر پھنس گئے وہ یہاں پر پھنس گئے. ایاک نستعین، دیکھو اس کو میں آئندہ ہفتے ذکر کروں گا، اور چونکہ آئندہ اتوار والے دن 15 شعبان المعظم کی رات بھی پڑ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی شرعی حیثیت اختصار کے ساتھ سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی. تو ایاک نستعین استعانت و امداد اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. غیر اللہ سے مدد کا کیا حکم ہے؟ استعانت. یہاں پر ایک دھوکہ یہ لگتا ہے اہل بدعات کو کہ وہ عبادت کے استعانت کے مفہوم کو سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں پبلک کو. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. حالانکہ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں. بھائی پانی پلا دینا، پر روٹی لا کر دینا، بھائی مہربانی ہوگی 10 روپے دے دینا، بھائی مدرسے کا سفیر آیا ہوا ہے مدرسے کے لیے چندہ کر دو، بھائی مدرسے کے بچے بھوکے ہیں. میں نے خود ایک مولوی سے سنا، وہ کہنے لگا کہ یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، حالانکہ ان کی مسجدوں میں مدرسے کا سفیر کھڑا ہو کر پبلک سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو لہذا مدد تو یہ بھی مانگتے ہیں. تو اگر ہم نے شاہ عبد القادر جیلانی سے مانگ لی، غوث اعظم سے مانگ لی، المدد یا رسول اللہ کہہ دیا، تو اس میں کون سا خطا ہو گئی، کون سا گناہ ہو گیا؟ غیر اللہ سے اگر مانگنا شرک ہے تو یہ بھی شرک ہے. اور آیت یہ پیش کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم، حسر کے ساتھ تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے. یعنی کیا مطلب؟ تیرے غیر سے مدد نہ مانگتے ہیں نہ مانگیں گے. حالانکہ مدرسے کا سفیر مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے دیوبندیوں میں، اور اعلان میں واضح طور پر وہ مدرسے کے لیے آٹا مانگ رہا ہے، راشن مانگ رہا ہے، اور سارے اس کی مدد کرتے ہیں. تو لہذا یہ کہنا کہ صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی غلط ہے. اللہ سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. اسی وجہ سے ہم نے اپنا عقیدہ یہ بنایا کہ یا رسول اللہ المدد، یا غوث اعظم ادرکنی، اے غوث اعظم مجھے سنبھالو، میری مدد کرو، اے غوث اعظم، اے پیران پیر میری مدد کرو. اس وجہ سے یہاں پر اصل میں اہل بدعات کو یہ مغالطہ لگا ہے. جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو آدمی اپنے دماغ سے اس کی تشریحات شروع کر دیتا ہے. یہ اہم ترین حصہ ہے. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو خاص تجھ ہی سے مدد مانگنا حسر کے ساتھ جو ترجمہ کیا گیا، تو بندوں سے مدد مانگنا اس کا شرعی کیا حکم ہے، اور کیا بندوں سے مدد مانگنا جو جائز ہے اگر، تو وہ اس استعانت کے اندر داخل ہے یا اس سے خارج ہے؟ اس کی پوری تشریح انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر ذکر کی جائے گی.